السلام علیکم دوستو، یقین کرو آج میں یہ ویڈیو بناتے ہوئے بڑا ہی پریشان ہوں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے موجودہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب کو ایک خط لکھا ہے۔ خط کی کچھ آپ کو چیزیں میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج 6 اگست ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے کل 5 اگست کو۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں 2 ججوں کا نام ہر بندے کی زبان پہ ہے، جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ثاقب نثار چیف جسٹس نے صرف اس بنیاد پر عہدے سے معزول کر دیا تھا، نکال کر دیا تھا کہ اس نے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کو جو خطاب کیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ میں ماں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے کام میں مداخلت کس طرح کرتے ہیں، اور نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے اس دشمنی کا اظہار کیا تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ آج جو خط شوکت عزیز صدیقی نے کیا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کاش مجھے عام سائل سمجھ کے ہی میرا کیس ڈسکس کر لیا جاتا۔ 3 سال ہونے کو ہیں میرے کیس کے کہ میں بے یار و مددگار اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، نہ میں وکالت کر سکتا ہوں، اس کی ابھی مجھے اجازت نہیں ہے، نہ مجھے یہ والا کیا گیا ہے، اور مجھے سابق 2 چیف جسٹس ثاقب نثار صدیقی اور آصف کھوسہ صاحب نے ذاتی دشمنی کی بنا پہ انتقام کی بنیاد پہ، نفرت کی بنیاد پہ میرے خلاف مجھے معزول کیا، اور پھر میرے خلاف کیس بھی نہیں ہونے دیا۔ جب شوکت عزیز صدیقی کو معزول کیا گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا کہ میری یہ معزولی غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہ غلط ہے تو مجھے بے شک معزول کر دو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کس طرح ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ الیکشن سے پہلے جیل سے باہر نہ آئیں ورنہ ہماری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، تو اگر یہ غلط ہے تو میں اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن کاش آپ کے اندر اتنی جرت ہوتی کہ آپ اس چیز کی تحقیق ہی کر لیتے، انکوائری ہی کر لیتے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ آپ نے وہ نہیں کی اور مجھے بغیر سنے معزول کر دیا۔ معزولی کے بعد میں نے کیس کیا، پھر میں نے دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کی کہ جناب میرا 30 جون کو ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اس سے پہلے میرا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے، عطا بندیال صاحب نے، لیکن عطا بندیال صاحب نے دوبارہ یہ کیس آج تک نہیں لگایا 11 جون کے بعد، اور آج بھی میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ میں بہت پریشان ہوں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے جتنا بھی ایمانداری سے 7 سال بطور جج کام کیا ہے اپنے ضمیر کے مطابق کیا ہے، اور میں نے ایمانداری سے کام کیا ہے، جو میرا فرض تھا، کسی کا احسان نہیں تھا۔ دوستو، جب یہ حالات ایک جج کے ہوں تو وہاں مجھے اور آپ کو انصاف کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا انصاف؟ کیا جو شوکت عزیز صدیقی نے باتیں کی ہیں اس کے اوپر کمیشن بن کے انکوائری نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن نہیں دوستو، انکوائری کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ کتی چوراں دے نال رلی ہوئی ہے، تو جب کتی چوراں دے نال رل جائے نا تو پھر کچھ بھی نہیں نکل سکتا، کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے تو یہ ریکویسٹ کر دی تھی کہ میرا 30 جون تک فیصلہ کر دیں تاکہ میں کم از کم اپنی وکالت تو کر سکوں، اپنے کوئی رزق کے معاملے میں اپنے کوئی رزق کی تلاش تو کر سکوں۔ عام سائل کا بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنی میرے ساتھ انہوں نے بغض و عناد کر کے مجھے یہ کیا ہے۔ ثاقب نثار، تو نے اللہ کو جان دینی ہے نا،
یہ چیزیں تجھے وہاں جا کے پیش آئیں گی اگر تجھے اللہ پہ یقین ہے تو. اگر تجھے قیامت اور روز حساب پہ یقین ہے نا، ان چیزوں کا حساب تم نے ادھر دینا ہے. پھر وہاں تمہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں آ سکتا جس کے لیے تم نے یہ کام کیے ہیں. آج یقین کریں وہ خط پڑھ کے تو ہر بندہ پریشان ہے. خط پڑھ کے جو آپ کو میں سنا رہا ہوں، یہ آپ خود اتنے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ایک جج اتنا بے بس ہے، اور اس کا قصور کیا ہے؟ اس کو پہلے لالچ دی گئی کہ تمہیں ہم چیف جسٹس بنا دیں گے، یہ فیصلے کرو. جب اس نے انکار کر دیا تو اس کو معزول کر دیا. سپریم جوڈیشل کونسل نے منظور کر دیا. اور میں آج ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہ خط لکھا ہے شوکت عزیز سیکی نے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کو. گلزار احمد صاحب، میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کرتا ہوں. کل رحیم یار خان میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پہ ہندوؤں کے مندر کو گرایا گیا ہے. آپ نے نوٹس لیا ہے، ٹھیک لیا ہے. آج حکومت نے قرارداد اسمبلی میں پاس کر دی ہے، ٹھیک کر دی ہے. لیکن کیا آپ شوکت عزیز صدیقی کا نوٹس نہیں لے سکتے تھے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ کوئی اہم بات یہ نہیں تھی؟ ادھر آپ نے سب کو بلا لیا ہے کہ جی مندر جو گرانے والے ہیں وہ آئے، آئی جی آئے، ڈی آئی جی آئے، پنجاب پولیس آئے، سب کو آپ نے بلا لیا ہے. تو کیا آپ کو شوکت عزیز صدیقی کا کیس نظر نہیں آتا؟ آپ اتنے بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں، اس کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتے تھے؟ اور سو موٹو نوٹس کو چھوڑیں، شوکت عزیز صدیقی نے پٹیشن دائر کر سکتی تو آپ اس کا جلدی فیصلہ بھی نہیں کروا سکتے تھے. آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج جو عزت شوکت عزیز صدیقی کی عوام کے دلوں میں ہے وہ بطور چیف جسٹس ثاقب نثار کی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. ثاقب نثار، تم کسی بار روم میں آ کے دکھاؤ کہ وہاں تمہیں کتنے انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے. اور شوکت عزیز صدیقی، تم آؤ، تمہیں ہزاروں ہار پڑیں گے، ہزاروں ہار پڑیں گے، تمہیں ہزاروں ہار پڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملا تو میں اپنے جو ہمارا چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم ہے، جسٹس پارٹی کا پلیٹ فارم، اس کے اوپر ہم شوکت عزیز صدیقی کو بطور مہمان خصوصی بلائیں گے اور ایک اچھا پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کے فیصلے کے بعد. کیونکہ ابھی وہ کہیں کام پہ وہ نکل ہی نہیں رہے، نہ کوئی دعوت قبول کر رہے ہیں، اپنے گھر میں گوشے نشین ہو کے 3 سال سے بیٹھے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، مالی طور پہ بھی بہت پریشان ہے. ایماندار وکیل رہے ہیں، 23 سال وکالت کرتے رہے ہیں. ایماندار جج رہے ہیں، 7 سال ایمانداری کے طور پہ وہ کام کرتے رہے ہیں. ان کے وہ وسائل نہیں ہیں جو ثاقب نثار کے ڈیم والے، فنڈ والے، چندے والے ہیں، وہ ان کے وسائل نہیں ہیں. ان کے یار دوست ہی کوئی امداد کر رہے ہوں گے، ان کا گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا. ثاقب نثار تو 6 ارب ڈیم کے بھی شاید کھا کے تو کہیں ادھر ادھر بھاگ گیا ہے. تو دیکھیں اس طرح کے حالات جب پیدا ہو جائیں تو وہاں انقلاب ہوتے ہیں. وہ ونسٹن چرچل نے اپنی جنگ ہار لی تھی، برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا، تو انہوں نے کہا جی کیا عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے. انہوں نے کہا پھر کوئی بات نہیں، پھر ہم نہیں ہارے، ہم انشاءاللہ پھر کھڑے ہو جائیں گے. یہاں یہ حال کر دیا آپ نے. ابھی قاضی فائز عیسیٰ بیمار ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے نا اس کے لیے دعا کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ حکومت ان کو مار ہی نہ دے. یہ حالات یہاں پہ پیدا ہو گئے. سب نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کہیں کہ وہ ہسپتال میں نہ جائیں. اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار چیف جسٹس گلزار صاحب آپ بھی ہیں.
اس کے ذمہ دار اداروں کے جو بڑے ادارے ہیں 3-4 ان کے سربراہان سب ہیں، سب کی ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ تو شوکت عزیز صدیقی صاحب، آپ کی قدر ہمارے دلوں میں ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جتنا ہو سکے گا ضرور کریں گے۔ اور یہ دنیاوی چیز ہے، معمولی چیز ہے، آپ نے لیکن یہ خط لکھ کے پوری قوم کو یہ آئینہ دکھا دیا ہے کہ اس عدلیہ میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا کیا چیز ہو رہی ہے۔ یہ آپ نے خط لکھ کے احسان کیا ہے ہم سب پہ۔ دوستو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔